بڑا عذاب نہیں بھیجوں گا، ان کو سبق سکھانے کے لیے تھوڑا تھوڑا تکلیف اور عذاب بہتر ہوگا کہ شاید یہ لوگ یعنی اس چیز کو دیکھ کر سدھر جائے، پر ہمارے اوپر اگر کوئی ڈنڈے بھی بتا دے تو ہم سدھرنے والے نہیں ہیں۔ کبھی اللہ کے آواز کے جب آذان آتے تو اللہ کا بلاوا آتا ہے تو ہم نہیں جاتے، اور دوسری چیز لگی ہوتے روٹی بھی چھوڑ دیتے ہیں، سب چیز چھوڑ دیتے ہیں، گھر کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس یعنی کنجر خانے کے اندر ہم نے ضرور جانا ہے۔ جب اللہ کی آواز آتی ہے نہ گھر کے اندر ہم ٹی وی بند کریں گے، نہ گھر کے اندر موبائل چلا کے گانے سن رہے ہیں، نہ وہ بند کریں گے۔ جو اللہ کا آذان آئی، اللہ کا بلاوا آیا، ہم اس کو بند کر کے چلو وہ سن لیں۔ یہ ہم کبھی نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ مولوی ہے، ان کا کام ہے یہ اذانیں دیتے رہیں گے، ہم یہ سننے پر بعد میں شاید نہیں سنیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی ایک لفظ یعنی آذان کا ہر لفظ کے ساتھ جواب دیتا جائے گا تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ملے گا۔ یعنی آذان سن کر جس طرح مؤذن کہتا جائے تو اسی طرح کہتے جو 1,00,000 نیکی کا ثواب ملے گا۔ اگر تم آذان سن کر نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو یہ عذاب دیتے ہوئے دیکھا کہ جن لوگوں نے نماز بھی پڑھی ہے، نماز بھی قضا نہیں کی، نماز کے اندر سستی کی ہے، ایک نماز کا وقت ختم ہو گیا، ہونے والا تھا تو دوسری نماز پڑھی، دوسری نماز کا ختم ہونے والا تھا تو دوسری نماز پڑھی۔ فرمایا سستی کرنے والوں کو اتنا عذاب دیا جا رہا ہے، جو نہ پڑھے گا اس کو قیامت کے دن کتنا عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ قرآن آیا بھی اس لیے ہے، اور جتنا